بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں، میری آپ تمامی حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی جن حضرات کے آگے صفوں میں جگہیں خالی ہیں وہ آگے تشریف لا کر جگہ کو پور کر لیں، تاکہ بعد میں باہر سے آنے والے حضرات کے لیے آسانی ہو۔ محترم سامعین، آج کے اس آدھونک اور ماڈرن اور ترقی یافتہ دور میں کہ جس میں بہت تیزی سے دنیا ترقی کی طرف، ایک عارضی ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی ایسا فارمولہ مل جائے کہ جس کے ذریعے سے میں راتوں رات کامیاب ہو جاؤں اور مجھے ترقی مل جائے، مجھے کامیابی مل جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے ہر شخص اپنی اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے شعبے میں بہت مستعدی کے ساتھ کارکردگی ہے اور بس یہ چاہتا ہے کہ کیسے بھی مجھے کامیابی نصیب ہو جائے۔ اسی اعتبار سے کامیابی کے جو معیارات ہیں، یعنی کامیابی کا جو تصور ہے، ایک عام ذہن میں اور اس عام ذہن کے ساتھ ساتھ آج کل مسلمانوں کے ذہن میں بھی، اللہ اور رسول کو ماننے والوں کے ذہن میں بھی، آخرت کا تصور رکھنے والوں کے ذہن میں بھی کامیابی کا تصور اس مادی اور فنا ہونے والی دنیا کے تعلق پر ہی رہ کر ختم ہو گیا، جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، بالکل صاف ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی تمام چیزیں ایک دن فنا ہونے والی ہیں، ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ اس دنیا کو سنوارنے والا، اس دنیا کو نکھارنے والا اور اس دنیا کے اندر اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق انسان
جب انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا تو ظاہر سی بات ہے، جس طرح انسان کی ایک زندگی ہے اور وہ اپنی زندگی کو جی کر، اپنی زندگی کو گزار کر قبر کے گڑھے میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک عارضی دنیا بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان ہی نہیں رہے گا، جب انسان ہی نہیں رہے گا تو پھر چیزوں کی کیا اہمیت باقی رہے گی؟ جب گھر کو بنانے والا ہی نہیں رہا تو گھر کیا باقی رہے گا؟ جس نے گھر بنایا ہے وہ گھر بنانے والا معمار ہی چلا گیا تو گھر تو ظاہر سی بات ہے ویران ہونا ہے اور ایک دن اسے ختم ہو جانا ہے۔ تو دنیا بھی فانی ہے، دنیا کی چیزیں بھی فانی ہیں، لیکن میں نے پھر کہوں گا میں کہ کامیابی کا تصور چونکہ ذہنوں میں بدل گیا ہے، آج انہی عارضی اور مادی چیزوں کو کامیابی سمجھا جانے لگا ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کامیاب انسان وہ کہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، کامیاب انسان وہ کہ جس کے پاس بہت اچھی نوکری ہو، کامیاب انسان وہ کہ جس کے پاس بڑا سارا کاروبار ہو، کامیاب انسان وہ کہ جس کے پاس کوئی اچھا عہدہ ہو، یا کامیاب انسان وہ کہ جس کے پاس طاقت ہو، یا کامیاب انسان وہ کہ جس کے پاس بہت اچھی مہارت ہو، بہت اچھی اسکلس ہوں اس کی۔ در حقیقت یہ چیزیں انسان کی شخصیت میں حسن پیدا کرنے والی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی اس عارضی زندگی میں اسے سہولت دینے والی ہیں، لیکن یہ چیزیں حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ شاید آپ میرے ان جملوں کو سمجھ پائیں تو بات کہنے میں بہت آسانی ہوگی کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے۔ دنیا گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے، اور ہماری زندگی سفر ہے۔ گزرگاہ سمجھے آپ؟ پتہ نہیں کون سا لفظ کہہ دیا۔ گزرگاہ کہتے ہیں ان ٹھکانوں کو، ان پڑاؤں کو کہ جس پر سے صرف گزرنا، ٹھہرنا نہیں۔ منزل کہتے ہیں اس آخری ٹھکانے کو کہ جہاں بس اب پڑے ہی رہنا ہے۔ تو یہ دنیا گزرگاہ ہے میرے عزیزوں، منزل نہیں ہے، اور زندگی ایک سفر ہے، کبھی نہیں رکنے والا سفر۔ ایک سفر ہم اور آپ کرتے ہیں کہ ہم نے پلان کیا کہ چلو وہی بھوپال چلنا ہے، گاڑی میں بیٹھے یا ٹکٹ خریدا، نکلے، راستے میں پلان چینج ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں نہیں جا رہے، پلٹ کر لوٹ کر آ گئے، کل چلیں گے، پرسوں چلیں گے، یا جس کام کے لیے جا رہے تھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کام ابھی نہیں ہونا، وہ سفر ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم نے اسے ٹال دیا، ختم کر دیا، روک دیا۔ لیکن یہ زندگی کا سفر، اسے روکنا ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ جو باہر جنازہ رکھا ہے ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت کا نشان ہے، بہت بڑی عبرت کا نشان ہے، بہت بڑی اس حقیقت، میرے تو الفاظ ہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ یہ سفر نہیں رکنے والا۔ اس کا اختتام، اس کا آغاز بھی اللہ نے لکھا تھا کہ کس کو، کہاں، کس دن، کس گھر میں، کس خاندان میں، کن ماں باپ کے یہاں، کس گھڑی میں پیدا ہو رہا ہے۔ وہ ماں باپ بھی نہیں جانتے، وہ بچہ پیدا کرنے والی ماں بھی نہیں جانتی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس نے 9ویں مہینے میں آنا ہے یا 8ویں میں آنا ہے، یا دن کے کس گھنٹے میں آنا ہے، کس گھڑی میں آنا ہے، نہیں جانتی وہ بھی۔
اس کے اس دنیا میں آنے کا فیصلہ بھی اللہ نے طے کیا تھا، اور اس کے اس دنیا سے جانے کا وقت بھی اللہ نے مقرر کیا ہو، کوئی نہیں جانتا۔ آرزویں امیدیں سب رکھی کے رکھی رہ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہوگا۔ ہم اپنی باتیں اپنا سوچیں کہ میں نے بھی، آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہوگا کہ جمعے کی نماز پڑھ کے مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مجھے کل یہ کرنا ہے، تو فلاں ہفتے میں یہ کرنا ہے، تو فلاں آنے والے مہینے میں یہ کرنا ہے، نئے سال کی میری یہ پلاننگ ہے، تو 2023 میں مجھے جا کے یہ کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ۔ جب وہ گھڑی آ گئی، جب وہ وقت آ گیا، تو ہمارا سوچا کسی کام کا نہیں۔ لوگ بڑی امیدوں سے عالیشان مکان تعمیر کرتے ہیں، خوب پیسہ لگایا، خوب پیسہ لگایا، اچھی سی اچھی چیزیں ڈال دیں، اچھی سی اچھی چیزیں رکھ دیں، لیکن موت طے تھی، ایک رات بھی اس نے اس گھر کی نصیب نہیں۔ کتنی مثالیں ملیں گی آپ کو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی سفر ہے، زندگی سفر ہے، کبھی نہیں رکنے والا، کبھی نہیں ٹلنے والا، اور دنیا گزرگاہ ہے اور منزل آخرت ہے، منزل آخرت ہے۔ یہ دنیا گزر جانا ہے، نہیں روک سکتے آپ۔ دنیا کا سب سے کامیاب انسان، دنیا کا سب سے مالدار انسان، سب سے طاقتور انسان، سب سے جینیس انسان، سب سے بڑا سائنٹسٹ، سب سے قابل ترین انسان اس روح زمین کا، ایک سیکنڈ وقت کو روک کے دکھانا۔ سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے 6:58 پر 69 پر، وہ کھڑا ہو کہے کہ میں اپنی پیسے کی طاقت سے سورج کو جو ہے 7:05 پر طلوع کروں گا۔ کروا سکتا ہے؟ کروا سکتا ہے؟ کروا سکتا ہے؟ اللہ کا نظام ہے بھائی، اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ ہی چلا رہے ہیں، اور اللہ ہی چلاتے ہیں، اور اللہ ہی چلاتے رہیں گے، اور اللہ ہی اس کو فنا کریں گے، اللہ ہی اس کو ختم کریں گے۔ اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے، اللہ ہی اس کو چلا رہے ہیں، اللہ ہی اس کو ختم کریں گے۔ تو انسان تو جناب اتنا بے بس نکلا، یا کوئی طاقتور انسان کسی طاقتور ملک کا کوئی پرائم منسٹر کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں بارش کے قطرے کو اپنے ملک کی سرزمین پہ نہیں گرنے دوں گا، اس کے بس کی بات ہے؟ روک سکتا ہے اللہ کی قدرت کے قطرے کو، پانی کے قطرے کو؟ بے بسی انسان کی۔ جس طاقت کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں، جس دولت کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں، یا جس ٹیلنٹ کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں، یہ ٹیوب لائٹ، اس کو پاور سپلائی ہو رہا ہے، روشنی دے رہی ہے، بند ہو جائے گی، کوئی بھی میکینک کام کرے گا، ٹھیک کر دے گا۔ اتنا بڑا ہائی لیمپ سورج، کوئی زبردست مہارت رکھنے والا، کوئی زبردست الیکٹرک کا ماہر، وہ کہے کہ بھئی دن ڈوب رہا ہے، ابھی 5:43-46 پر میں آج جو ہے اپنی سکلز کے ذریعے سے، اپنی قابلیت، اپنی مہارت کے ذریعے سے 6:30 بجے تک سورج کو کھینچوں گا، اس کے اجالے کو باقی نہیں کر سکتا۔ یہ بے بسی انسان کی۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، نہیں گزرنا ہے، ہر ایک کو گزر جانا ہے۔ زندگی سفر ہے، منزل آخرت ہے۔ تو اس منزل پہ اپن بات کریں گے کہ وہ آخرت کی جو منزل ہے وہی کامیابی ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں جو اس دن کامیاب ہو جائے، اس دن اللہ کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں،
اس دن اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو جائے کہ میرے اس بندے کو جنت کا پروانہ سنا دو، میرے اس بندے کو جہنم سے محفوظ فرما دو، تو وہ کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کامیابی کے راستوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ کی مقدس ترین کتاب، آخری کتاب، جو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اس آخری کتاب میں اللہ نے کامیاب لوگوں کی صفت بیان فرمائی، اور کامیاب لوگ کون ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بتایا۔ قرآن مجید کا 18واں سپارہ سورۃ المومنون، پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ یہ جو ایمان ماں کی گود سے ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کے فضل سے یہ قیمتی نعمت ملی ہے ہمیں، سب سے بڑی نعمت ایمان۔ یہ جو ایمان ہے، اسی ایمان پر کامیابی طے ہوگی میرے عزیز۔ ایمان ہے تو کامیابی کے دروازے ہیں، ایمان نہیں ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ایمان والوں کو ہی کامیابی ملنے والی ہے۔ غیر ایمان والے دنیا میں کتنے بھی نظر آئیں، کتنے بھی نظر آئیں، کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، کتنے بھی مالدار ہو جائیں، کتنے بھی قابل ہو جائیں، ایک نہ ایک دن ناکامی سے پالا پڑنا ہے۔ اور ایمان والا اس دنیا میں بظاہر مادی طور پر اس عارضی دنیا میں دنیاوی چیزوں کے تعلق سے کتنا بھی ناکام نظر کیوں نہیں آئے، اس نے ایک دن ضرور کامیاب ہونا ہے، اور وہ آخرت کا دن ہے میرے عزیز۔ اس آخرت کے دن اسے ضرور کامیابی ملی۔ تو شرط ایمان ہے، جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دے دیا، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہوتا تو یہاں آ پاتے؟ کوئی لے کر آیا ہے آپ کو؟ کسی نے یہاں آنے کے لیے یہاں دعوت نامہ دیا ہے؟ نہیں دیا، آپ خود آئے، آپ کا ایمان آپ کو لایا ہے۔ ہماری طرح سینکڑوں لوگ ہیں، وہ تو نہیں آ پا رہے، نہیں آئے، ایمان ہمارا لے کے آیا۔ تو ایمان تو اللہ کے فضل سے ہے۔ اب اس ایمان کے بعد جو 7 چیزیں قرآن نے بتائی ہیں کامیابی کی، کہ جن پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، وہ 7 چیزیں بہت دھیان سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ اللہ سب سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تمام انسانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کہتا ہے کہ کامیابی کا سب سے پہلا زینہ کامیابی کا، کہ جس کے لیے اللہ آواز بھی لگوا رہا ہے، جس کے لیے اللہ آواز بھی لگوا رہا ہے نا۔ ہر دن میں 5 مرتبہ آواز لگتی ہے، ہر دن میں 5 مرتبہ اس کی آواز لگائی جاتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ کیا ہے کامیابی؟ نماز ہے۔ اور ہم کدھر بھاگ رہے ہیں؟ ہم کدھر بھاگ رہے ہیں؟ ہم تو بھاگ رہے ہیں، اذان سن کے بھاگ رہے ہیں، مسجد سے دور جا رہے ہیں، اذان ہوئی اور بھاگے نکل کے شیطان کی طرح۔ معاف کیجیے گا میں نے بڑا سخت جملہ بولا ہے، لیکن اذان سن کے بھاگنے کا کام شیطان کا ہی ہے۔ اذان سن کے بھاگنے کا کام شیطان کا ہی ہے۔ تو اللہ کے گھر سے تو پکار لگائی جا رہی کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو سب سے پہلا کامیابی کا زینہ کیا ہے؟ نماز، خشوع والی نماز۔ ہم پڑھتے ہیں، اگر اس نماز کے اندر خشوع ہے تو وہ خشوع والی نماز کامیابی والی نماز۔ اور خشوع والی نماز کون سی نماز ہے؟ کہ جو پورے دھیان کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، بے دھیانی، بے توجہی والی نہیں، کہ ہے نماز میں لیکن دل دماغ کہیں اور ہے، سوچ بازار کا رہے،
سوچ دکان کا رہے، خیال بیوی بچوں کا آ رہا ہے، کس سے کتنے پیسے لینا ہے، کس کو کتنے دینا ہے، کون سا کام کرنا ہے، وہ والی نماز نہیں، پورے دھیان اور توجہ والی نماز کہ جس میں پورا دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہے، ایک ایک رکن کو بہت اطمینان کے ساتھ، کہ سجدہ بھی بہت اطمینان کے ساتھ، رکوع بھی بہت اطمینان کے ساتھ، قوما اور جلسہ بھی بہت اطمینان کے ساتھ، یعنی آسان کر دیتا ہوں کہ بہت دھیان اور سکون سے پڑھے جانے والی نماز، کامیابی کا پہلا ذکر۔ آؤ جس کو کامیاب ہونا ہے اس طرح کی نماز پڑھو، اللہ کامیابی کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو کیا ہوا پہلا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو خشوع سے پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو لغویات سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو لغویات سے بچاتے ہیں۔ اب یہ لغو چیزیں یا لغو کام کیا ہے؟ تو لغویات کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو بے مقصد ہو، بے فائدہ ہو، جس کا کوئی مقصد نکل کے نہیں آنا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، اس کام کو لغو کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ ایک معنی لغویات کے علماء نے کی۔ اب آپ ذرا دیکھیے کیوں کتنی سنجیدہ بات ہے کہ جس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، جس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد بے فائدہ کام کو قرآن لغو کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ لغویات میں الجھے ہوئے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب غور کیجیے کتنا سنجیدہ اور کتنا حساس اور کتنا نازک معاملہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ انسان پھر لوٹ کر آ رہا ہوں زندگی پر، کہ یہ زندگی ایک سفر ہے، آپ سفر پر نکلے ہوئے ہیں، آپ کو بمبئی جانا ہے، آپ کے یہاں سے ٹرین کا وقت 5 بجے کا ہے، اگر آپ جو ہے 5:02 پر اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، ٹرین نکل چکی ہے، اب آپ نہیں جا سکتے، گزر گئی ٹرین، گزر گئی بھائی، آپ نے 2 منٹ کی تاخیر کی، آپ کی گاڑی چھوٹ گئی۔ تو وہ جو تاخیر ہے، وہ تاخیر کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کسی کام کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی چیز کی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ اپنے مقصد سے بھٹک گئے۔ تو ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے مقصد سے بھٹکا دے، آپ کے مقصد سے غافل کر دے، آپ کے سفر کے بیچ میں حائل ہو جائے، وہ کام کو علماء کہتے ہیں کہ وہ لغو ہے، یعنی بے مقصد بے فضول کام۔ مومن کی پوری زندگی با مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت ہے، اور بہت بڑا فائدہ خیز ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی جو گزر گئی وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گی۔ ابھی یہ جنازہ جو مرحوم اس جنازے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اس قبرستان میں موجود تمام مومنین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ اگر یہ کہیں کہ مجھے صرف 1 منٹ کی زندگی مل جائے، مل سکتی؟ کتنا قیمتی ہے 1 منٹ؟ 1 منٹ تو چلیے چھوڑیے، 1 لمحہ نہیں مل سکتا نا، نہیں مل سکتا، کتنا قیمتی ہے یہ ان سے پوچھئے کہ جن کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل بہت قیمتی ہے، جس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس ایک ایک پل سے، ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر کوئی با مقصد کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، یا کوئی فائدہ بخش کام کر رہے ہو کہ جس سے فائدہ اخذ ہوتا ہے، فائدہ نکلتا ہے تو ٹھیک ہے۔ فضول چیزوں میں، فضول کاموں میں اپنی اس قیمتی زندگی کو برباد مت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن
ان لوگوں کو کہ جو جنت میں جا چکے ہوں گے سب سے بڑا افسوس اور ملال اس بات کا ہوگا کہ وہ یہ افسوس کریں گے کہ ہے کاش میں نے اپنی زندگی کو فلاں کاموں میں ضائع کر دیا، کاش میں ان اوقات میں اللہ کا ذکر کر لیتا، اللہ کو یاد کر لیتا، نماز پڑھ لیتا، قرآن پڑھ لیتا، کسی کی مدد کا کام کر دیتا، تو آج میں جس مقام پہ ہوں اس مقام سے اوپر ہوتا، آج میں جس جگہ پر ہوں اس جگہ سے اوپر ہوتا۔ تو فرمایا وہ کام کہ جو بے مقصد ہے، بے مطلب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنا وقت ہمارا فضول چیزوں میں، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں برباد ہو رہا ہے نا؟ سب سے بڑا وقت کو ضائع کرنے کا آلہ، وقت کو ضائع اور برباد کرنے کی چیز ہم سب کے جیب میں رکھی، میرے بھی پاس موبائل فون ہے، سب سے زیادہ وقت ضائع۔ اب آج کل تو میں آپ کا بچہ ہوں، میرے سامنے میرے تمام عزت مآب اور احترام بخش بزرگ حضرات بیٹھے ہیں کہ آج کل تو ہمارے بزرگ بھی نہیں بچے، ان کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے، ان کے پاس بھی اینڈرائڈ فون ہے، ان کے فون کے اندر بھی واٹس ایپ انسٹال ہے، ان کی بھی فیس بک پہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے یوٹیوب دیکھتے ہیں، وہ بھی سیل فون کو استعمال کر کے اپنی زندگی کے آخری پلوں کو، اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں کو، اپنے اس بیش قیمتی پیار، محبت، شفقت، تجربات کو جو زندگی سے انہوں نے حاصل کیے، وہ تجربات جو زندگی کے 60-70 سال زندگی میں ٹھوکریں کھا کے سبق حاصل کر کے، وہ تجربات جو ان کے پاس حاصل ہیں، وہ ان تجربات کو اپنی آنے والی نسلوں میں شیئر کرتے، وہ اپنے ان تجربات کو، وہ اپنی قیمتی دعاؤں کو، وہ اپنے بے لوث پیار، محبت، شفقت کو اپنے ناتی پوتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج وہ بھی اپنے اس قیمتی وقت کو موبائل فون میں گزار رہے ہیں، پوتوں سے، ناتوں سے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے ربط ہی نہیں رہا، جو کہ ٹھیک ہے کوئی آیا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، کیسے ہو، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا، بڑھیا۔ موبائل فون ان کے ہاتھ میں بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی۔ بس بات کس چیز کی ہوگی کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ خبر چل رہی ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، اچھا یہاں پر یہ چل رہا ہے، یہ میڈیا یہ خبر سنا رہا ہے، یہ چیز یہ ہو رہی ہے۔ آج سے گزرا ہوا زمانہ میں نے تو شاید اتنا نہیں جیا، اس کو آپ نے جیا ہوگا کہ کتنا پیارا، کتنا مخلص دور تھا کہ جس میں لوگ پاس آ کر بیٹھتے تھے، محبتوں کی بات ہوتی تھی، دکھ درد بانٹے جاتے تھے، ایک دوسرے کی تکلیف کا مداوع کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کی خندہ پیشانی کی جاتی تھی، محلے کے اندر کسی کا گھر، کسی کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی بچی کا رشتہ ختم ہونے کی کگار پر ہے، تو وہ بزرگ بیٹھ کر اس رشتے کو جوڑنے کی بات کرتے تھے، اس رشتے کو کس طرح سے نبھ جائے ان خاندانوں کو سمجھانے کی بات کرتے تھے۔ محلے میں کوئی نوجوان بربادی کی طرف چل پڑا، نشے کی عادت، جوئے کی عادت، شراب کی عادت، بری لت اس میں لگ گئی، تو وہ بزرگ اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اس کو سمجھانے کی، اس کے راہ راست پر لانے کی سرگرمی میں رکھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہماری قوم کے وہ آدرش لوگ، وہ آئیڈیل لوگ، وہ رہبر، آج وہ خود اس کا، میں آپ حضرات پر طنز نہیں کر رہا، میں ایک بچہ ہونے کے ناطے، ایک اولاد ہونے کے ناطے، آپ میرے باپ کی حیثیت سے، میرے چچا کی حیثیت سے آپ کو شاید آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کا رتبہ محسوس کروا چاہتا ہوں کہ آج ہم نوجوان نسل کو آپ کے تجربات کی ضرورت ہے۔ آپ لے کے بیٹھیے ہمیں، آپ ہمیں بتائیے، آپ نشے کی بری لت کے نقصانات ہمیں بتائیے، ہم اپنی جوانی کے وہ شہوت کے وہ قیمتی پل جو آج کا نوجوان برباد کر رہا ہے، اس نقصان کے بارے میں بتائیے کہ بیٹا تو اپنی جوانی برباد مت کر،
تو اپنی زندگی برباد مت کر. میرے پاس میری زندگی کا یہ تجربہ ہے. خدا کی قسم یہ نوجوان تمہارے آپ سے محبت بھی کرے گا، آپ کا اکرام بھی کرے گا، آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کا کہا بھی. آج محلوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندانوں سے محبتیں ختم ہو گئی، اکرام ختم ہو گئے. اب بوڑھے اور بچے میں کوئی وہ فرق ہی نہیں رہا، عزت ہی باقی نہیں رہی، کوئی کسی کو سمجھنے کو. آج تو دادا اپنے پوتے سے کچھ کہنے میں ڈرتے ہیں، انہیں یہ خوف پہلے ہی لگا ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ، میرا پوتا کہیں یہ 4 لوگوں کے سامنے میرا کہنا ٹال نہیں دے. یہ محبتیں آپ نے جیا ہے وہ دور میرے عزیزوں کہ آپ جب بچپن میں تھے، آپ کے محلے کے بزرگ کوئی گزرتے تھے تو آپ کسی ناشیبہ یا کوئی ناشائستہ کام بھی اگر کر رہے ہوتے تو چھوڑ دیتے تھے، نہیں ہمارے محلے کے چچا ہیں، یہ ان کے سامنے میں نہیں. لحاظ ختم ہے. آج کا نوجوان بچہ بزرگوں کے سامنے سگریٹیں پی رہا ہے، ذرا سے بچے گالیاں بک رہے ہیں، مسجد کے اماموں کا احترام ختم، خاندان کے بزرگوں کا کس طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارا بھائی، ہمیں اللہ نے اس بگڑی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا ہے، زندگی کا مقصد ہے ہماری. پھر اسی بات پر لوٹ کر آ رہا ہوں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغویات میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے. ایک ایک کام ان کا با مقصد اور با فائدہ ہوتا ہے، بے فائدہ نہیں. تو اب یہ سمجھیے، یہ کامیابی قرآن بتا رہا ہے کہ جس کی زندگی ان نقشوں پہ آئے گی اس کو اللہ کامیاب کریں گے دنیا اور آخرت. دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز فرمائی قرآن نے کہ وہ اپنے ضرورت سے زائد مال کو ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ان کی ضرورت سے زیادہ جو مال انہیں دیا ہے، آپ اپنا اچھے سے گزارا کر لو، اپنے بیوی بچے کا اچھے سے گزارا کر لو، اچھا کھا لو، اچھا پہن لو، اچھے رہ لو، ایک معیاری اچھا رہ لو. اس کے بعد جو زائد پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق وہ ان زائد پیسوں کو اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ کامیاب ہیں. میں زکوٰۃ کا علماء یہاں پر کچھ اپنی تفاسیر میں ہے نا یہ معنی کرتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون. قرآن کا نص تو یہ ہے، آیت تو یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کے معنی صدقات میں بھی لیے ہیں علماء نے کہ اپنی، آسان کر دیتا ہوں کہ اپنی ضرورت سے زائد پیسوں کو اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا دین ہے ہمارا، کتنا عظیم دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم دین ہم کو دے کے گئے ہیں کہ اگر ان اصولوں پر کام ہو جائے، ان اصولوں پر کہ ہر شخص اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ضرورت سے زائد چیزوں کو اگر ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرنے لگے تو معاشرے میں کوئی پریشان حال بچے گا؟ اب ذرا بتاؤ کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے گا جب اس کا تو مزاج یہ ہے کہ میری ضرورت پوری کرنے کے بعد میں نے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنی، تو وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. جب مقصد ہی اتنا عظیم ہے تو وہ اس غلط ٹریک کو اختیار ہی نہیں کرے گا. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ضرورت سے زائد چیزوں کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. اب مال ہوا، صلاحیت ہوئی، ہنر ہوا، جو بھی چیز ہوئی آپ سمجھیے اس کو بہت وسیع معنی ہے. 3 چیزوں پہ: نماز خشوع والی، فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے بچنا، ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا، اور چوتھی چیز بیان فرمائی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اپنی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جسمانی ضرورت کو نکاح کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ پورا کرتے ہیں،
نہ کہ ناجائز اور حرام کام میں ملوث ہوتے ہیں، نہ کہ ناجائز رشتے رکھتے ہیں، نہ کہ ناجائز اور حرام تعلقات رکھتے ہیں۔ اگر کوئی نکاح کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سارے طریقے غیر اسلامی غیر شرعی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس بدترین جرم سے اور اس بدترین عادت سے۔ تو چوتھی چیز کیا ہوئی؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس پر آپ سے کچھ چیزیں اور عرض کروں گا کہ دیکھیے، شرمگاہ جو لفظ قرآن نے بولا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز سے بچنا ہے یا آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ ہر اس چیز کو اوائڈ کریں گے، ہر اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو کہ جو آپ کو جو ہے ڈائبٹیز وہ آپ کی شوگر کو بڑھائے یا آپ کے اندر اس بیماری کو فروغ دے۔ ایک ہی مثال لے لیتے ہیں، میٹھا عزیز تر غذا ہے، اور نام سنتے سے کسی مٹھائی کا گلاب جامن کا تصور آ جاتا ہے۔ کتنی پیاری چیز ہے، دین بھی کہہ رہا ہے کہ خوب کھاؤ کھلاؤ، لیکن کوئی ڈائبٹیز کے اگر پیشنٹ ہے چھوڑنا پڑے گا نا بھائی۔ بی صاحبہ آپ کو کتنی پسند ہو، بی صاحبہ نہیں پروسیں گی، نہیں، آپ کے لیے اس کا نہیں کھانا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ آپ کو اور مزید تکلیف میں ڈال دے گی۔ بچے ابا خواہش کر رہے ہیں کہ بیٹا، یا ابا کی خود خواہش ہے بچے کہ نہیں ابا یہ تو آپ کے لیے مثل زہر ہے، حالانکہ وہ چیز حقیقتاً میں دیکھا جائے تو نہیں اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے لیے اس کا استعمال مفید نہیں ہے تو آپ کو اس کو ترک کرنا ہے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے، جس کی حفاظت ضروری ہے، اگر اس کی حفاظت ہو گئی تو شرمگاہ کی حفاظت پاسبل ہے، امکانات ہیں، اور وہ ہے نگاہ کی حفاظت۔ جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی، جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی، اس نے اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لی، اور جس نے اپنی نگاہوں کو آوارہ رکھا اور جس نے اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑا، ایک دن وہ آئے گا کہ وہ ان نگاہوں کی وجہ سے اپنی شرمگاہ کے جرم میں اور گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ تو نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کی بھی حفاظت کی، ٹھیک ہے، 4 چیزیں۔ اس کے بعد اگلی 5ویں چیز ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم، کہ وہ اپنی امانتوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں، جو امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں ان امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، بہت مختصر کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ امانت 2 طرح کی ہوتی ہے، تو مالی امانت بھی ہوتی ہے اور قولی امانت بھی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ کہ کسی نے آپ کو 10,000 روپے دیے کہ صاحب یہ بطور امانت کے میں آپ کو دیتا ہوں، کہہ کر دیے، ہے نا، یہ ہے کہ آپ کو دے دی کہ چلیے یہ رکھیے، یہ ایک تو معنوی ہے، غیر معنوی، کہہ کر دیے تو بھی امانت ہے، کہہ کر نہیں دیے تو بھی امانت۔ اور یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ 10,000 روپے اگر آپ کو کسی نے دیے ہیں تو آپ اس کی اجازت کے بغیر، دینا تو آپ کو 10 ہی پڑیں گے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر ایک نوٹ ادلا بدلا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چلو اس نے مجھے جو ہے 10,000 روپے دیے ہیں، میں اس کو دوں گا، لیکن جو ہے 500 کے نوٹ دیے تھے 2,000 کے دوں گا۔ اگر ان صاحب سے آپ نے اجازت لے لی ہے کہ بھائی میں اس کو کیا جو ہے اپنے کام میں استعمال کر سکتا ہوں، اگر وہ کہیں مطمئن ہو کہ ٹھیک ہے آپ مجھے جب مانگو جب دے دینا۔ اگر یہ چیز نہیں ہوئی ہے تو آپ کو جیسے نوٹ، جس نمبر کے نوٹ دیے وہی نوٹ لوٹا رہی ہے، تو مالی امانت ہوئی۔ اب جو بھی کوئی کسی کے یہاں گاڑی کھڑی کر کے گیا، صاحب کسی کو جانا ہے ممبئی دلی، یہاں کوئی نہیں ہے، گاڑی کہ صاحب آپ کھڑی کر لیجیے، امانت ہے بھائی، اب رگڑ رہے ہیں ان کی گاڑی کو، وہ تو وہاں دلی میں بیٹھے، میں کیا پتا ڈلایا پیٹرول اور خوب بھگا رہے، امانت ہے بھائی۔ آپ پوچھ لو ان سے کہ بھائی میں کیا اپنے کام میں اس کو استعمال لا سکتا ہوں، وہ کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ عموماً ان چیزوں کو نہیں سمجھتے لوگ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ ایک قولی امانت ہے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے نا، اب آپ کے پاس اس کے وہ الفاظ امانت ہیں، یہ نہیں کہ آپ 10 لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں۔ کسی نے اپنی بیماری آپ کے سامنے کھول دی کہ یار میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، مجھے فلانی تکلیف ہے، یار آپ تھوڑا سا میری ہیلپ کریں، مجھے بتائیں کہ میں کس ڈاکٹر کو بتاؤں، میں کیا کروں۔ اب آپ نے تو ساری مدد کر دی، اب سب سے کہنا گا فلاں کو والی بیماری ہے، اور اس کو تو وہ تکلیف ہے، ارے اس کو تو وہ ہو گیا ہے، یا آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور امانت میں خیانت کی آپ جو ہے اس کا وبال بھی سن لیجئے کہ ان امانتوں میں اگر خیانت کی ہے تو اسی طرح کی تباہی میں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور الجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ امانتوں کو ادا نہیں بن رہی، نہیں بس کی منع کر دو کہ نہیں صاحب ہم نہیں کرتے، اگر لیا ہے تو پھر ذمہ داری کے ساتھ۔ اگلی چیز ہے، چھٹی چیز ہے وعدہ، جو ہمارا اور آپ کا تکیہ کلام ہے، نہیں صاحب وعدہ، ہمارا وعدہ ہے آئیں گے کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے۔ بعد والا کوئی نہیں بولتا، شروع والا بولتے ہیں انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، شعار ہے دین، قرآن کہہ رہا ہے یہ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ وعدہ اگر کسی سے مت کرو، کیا ہے تو نبھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی صاحب سے وعدہ، کوئی صاحب آپ سے وعدہ کر کے گئے کہ آپ رکیے میں آتا ہوں، آپ نے کہا کہ میں یہی ملوں گا، وہ صاحب بھول گئے، آپ وہیں موجود رہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، یہ نبی کر کے دکھا رہے ہیں۔ آپ نے کسی سے کیا کہ میں یہ کام کروں گا، نہیں ہو سکتا، منع کر دیجیے۔ کیا ہے تو اس کو کیجیے، وعدہ فراموشی یا وعدہ خلافی نہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ آج ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں، ورنہ تو گڑبڑا جاتے ہیں نمبر ہے۔ 6 چیزیں ہو گئی، آخری اور 7ویں چیز ہے، پھر پلٹ کے آ جاؤ نماز پہ، کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خشوع والی بس ظہر اور عصر کی پڑھ لی، اب فجر میں بستر میں سو رہے ہیں اور عشاء میں جو ہے کھانے کا انتظار میں گھر میں بیٹھے ہوئے، مغرب میں جو ہے وہ بازار سے میں بھاگا دوڑی میں مغرب ہو گئی، بس 2 نماز خشوع والی نہیں۔ نماز کی حفاظت یعنی نماز کی 5 وقت کی نماز اسی خشوع پہ پڑھتے ہیں۔ بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا، میں گلہ نہیں کر رہا آپ سے، میں بچہ ہونے کی حیثیت سے، میرے ہم عمروز کا دوست ہونے کی حیثیت سے، کسی سے بڑا ہونے کی حیثیت سے، بڑے بھائی کی حیثیت سے بطور خصوصی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر نماز پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے تو خشوع والی پڑھیے، پابندی والی پڑھیے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ تو پڑھ ہی نہیں رہا، لیکن ایک جو بڑا طبقہ پڑھ رہا ہے وہ بھی جو ہے بس پڑھ ہی رہا ہے۔ تو پھر لوٹ کر آئے نماز پر، یہ 7 چیزیں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نماز خشوع سے پڑھنا ہے، فضول کاموں سے، فضول چیزوں سے بچنا ہے، زائد مال کو ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اور جو ہے اس کے بعد وعدہ خلافی نہیں کرنا، امانت ادا کرنا ہے، 5ویں چیز نمازوں کی، 7ویں چیز نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پروانہ دے دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ جنت الفردوس کا وعدہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جنت الفردوس کا پروانہ سناتے ہیں۔ کیا ہے جنت الفردوس؟ جنت کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا مقام، وہ تو جنت کے تصورات ہی اتنے عظیم تر ہیں کہ دنیا کا کوئی دل و دماغ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی عظیم جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی، اور یہ 7 کام کرنے والوں کو اللہ جنت کی ٹاپ کلاس کیٹیگری میں جگہ دیں گے، جہاں سے دوسری جنتوں کے لیے نہریں پھوٹ رہی ہیں، اور جس جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یعنی اللہ کے عرش عظیم کے نیچے جو جنت کا جو درجہ ہے، اس درجے میں ان 7 صفتوں کے لوگوں کو اللہ جگہ دے گا کہ وہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ یہ ہے منزل،
یہ ہے منزل، یہ ہے منزل، اس منزل پہ جانا ہے، اس منزل کو حاصل کرنا ہے، اس منزل پہ رکنا ہے۔ زندگی سفر ہے، دنیا گزرگاہ ہے، اور منزل یہ آخرت ہے، یہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ اس جنت الفردوس میں ہم سب کو جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔